السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول رنگ آسماں قسط نمبر 107۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ مہندر سنگھ کا چھوٹا بھائی راجندر سنگھ مہارانی نجو بائی کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ رنڈوا تھا اور اس کی مرحوم بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نجو بائی اسے پسند آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی ملاقات کے اگلے ہی دن وہ اس کی پڑاؤ میں آنے کی دعوت قبول کر بیٹھا اور اپنے چند خدمتگاروں کے ساتھ وہاں جا پہنچا۔ نجو بائی کو بھی وہ ایسا برا نہیں لگا تھا۔ زندگی کی بساط پر وقت کی چال اور مستقبل کی راہیں اسے نظر آنے لگی تھی۔ پختہ عمر راجندر سنگھ کی نظروں کی تہ میں چھپے ہوئے اشتیاق نے اسے باور کرا دیا تھا کہ وہ آج بھی کسی سے کم نہیں۔ لہذا راجندر سنگھ کو اگلے ہی دن اپنے پڑاؤ میں دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اس نے اس جنگل میں بھی اس کی دعوت کا اچھا خاصا سامع کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن جب نجو بائی اس کی دعوت پر اس کے پڑاؤ پر گئی تو راجندر سنگھ نے اس کی آمد پر گھی کے چراغ جلا دیے۔ اس کی آمد کی خوشی میں جنگل میں منگل کا سامع کر دیا۔ راجندر نے شاید اپنے ہی پڑاؤ میں دل کی بات کہنے کی ٹھان رکھی تھی، اور جب دونوں دوستانہ انداز میں کچھ انسیت والے انداز میں گھل مل گئے تو حال اور اظہار دل بیان کر دیا۔ پہلے راجندر سنگھ کی طرف سے ہوئی تھی اور اس کی توثیق نجو بائی نے مسکراتے ہوئے کی۔ رخصت ہوتے سمے راجندر سنگھ نے نجو بائی سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس تعلق کے خاطر کو بہت جلد سنجوگ میں بدلنے کے لیے اپنے بڑے بھائی مہندر سنگھ کو ناگرہ روانہ کرے گا۔ زندگی کا کچھ ایسا ہی چلن تھا، انسان کی قسمت کا تارا کب چمک جائے اور کس وقت بجھ جائے کیا پتا، لیکن نجو بائی کا تارا ایک بار بجھنے کے بعد اب خوب چمک رہا تھا۔ اگرچہ اس کی شکاری مہم کا ایک اہم مقصد آتما شکلا کی حادثاتی موت کے بعد پورا ہو چکا تھا، مگر لگے ہاتھوں شاید قسمت نے نجو بائی کا راج محل میں مستقبل بھی محفوظ کرنے کا موقع راجندر کی صورت میں فراہم کر دیا تھا، اور نجو بائی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کا سوچ بھی لیا تھا۔ وہ جانتی تھی ایک عورت کے لیے مرد کا ساتھ ضروری ہوتا ہے، اس کی کمزوری طاقت اور شاذوری میں بدل جاتی ہے، خواہ وہ ساتھ شوہر کا ہو، بھائی کا ہو یا پھر بیٹے کا۔ ایک حکمراں عورت کو ہمیشہ اس میں کسی ایک سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ پہلے اسے اپنے بیٹے ایش کمار پر تکیہ کیا تھا، مگر وہ اس کی جان کا دشمن نکلا۔ اب اسے بھائی یا بیٹے کے سہارے کی نہیں، ایک شوہر کے سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ اس نے راجندر سنگھ کی صورت میں دیکھ لیا تھا۔ اپنی شکاری مہم وقت سے پہلے ہی لپیٹ کر اس نے راج محل کا رخ کیا تو ایش کمار اپنی ماتا جی کو زندہ دیکھ کر مایوس ہو گیا۔ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر جب اسے آتما شکلا کی حادثاتی موت کا پتہ چلا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ اس کی اسے امید تھی کہ جو داؤ کھیل رہا تھا اس میں اس کی ماتا جی کی موت تھی یا پھر آتما شکلا کی، یوں بازی پلٹ گئی اور آتما شکلا مارا گیا۔ پہلے تو اس کی جی میں آئی کہ وہ ماتا جی سے آتما شکلا کے بارے میں سختی سے پوچھ گچھ کرے، مگر پھر بسنتی والے معاملے نے اسے مانے رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماتا جی نے ایک گہری چال چلتے ہوئے بسنتی کو ایک خطرناک کمزوری بنا دیا ہے، لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اس نے اس چال کے توڑ میں جو دوسری چال بسنتی پر آزما رکھی ہے وہ اس کے انداز میں اس کا مؤثر جواب دینے والا تھا، لہٰذا آتما شکلا اور معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایش کمار کو تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ آتما شکلا کامیاب نہ ہو سکا تو خود ہی اس کی ماتا جی کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ وہ بھی آخری نجو بائی کا ہی بیٹا تھا۔ اس نے خاموشی بلکہ آتما شکلا کی موت سے لا تعلقی اور بے پرواہی برتی۔ ادھر نجو بائی کو پورا یقین تھا کہ اپنے خاص جاسوس کی موت پر ایش کمار شور مچانے کی کوشش کرے گا۔ جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو نجو بائی سمجھ گئی کہ ایش کمار اس کی جرات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اپنی ایک خطرناک کمزوری کے سبب اس سے بری طرح خائف تھا۔ شیطان نے ماں بیٹے کے بیچ ایسی درار ڈالی تھی کہ نجو بائی صرف دفاع کی حد تک، مگر بیٹا ماں کو ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ البتہ آتما شکلا کی زبانی یہ راز کھل جانے کے بعد کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اسے ہلاک کرنے کے در پہ ہے تو نجو بائی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی سزا ایش کمار کو ضرور دے گی۔ اس نے اسی وقت بسنتی کو اپنے پاس بلانے کا حکم جاری کر دیا۔ بسنتی اس کے سامنے تھی، ہاتھ جوڑے مودبانہ انداز میں کھڑی تھی۔ نجو بائی اپنے نقشین اور آرام دہ جھولے میں ریشم اور مخمل کے گاؤں تک سے ٹیک لگائے نیم دراز بغور اس کا چہرہ تکنے لگی۔ پھر ہولے مگر گمبھیر آواز میں بولی، کیسی ہو بسنتی؟ ٹھیک ہوں مہارانی جی، بسنتی نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے ہم شکاری مہم پر گئے تھے؟ جی پتہ ہے، بسنتی نے نگاہیں اور سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ وہاں ہمارے قتل کا سامان کیا گیا تھا، نجو بائی نے جیسے انکشاف کیا۔ ہائے رام، پھر آپ کی خیریت تو رہی نا؟ بسنتی نے ایک دم سر اٹھا کر نجو بائی کی طرف دیکھا۔ ہاں ہم تو ٹھیک رہے بھگوان کی کرپا سے، آنکھیں کھلی اور دماغ بیدار نہ رکھتے تو گئے تھے، نجو بائی نے کھنکاری لے کر کہا۔ بسنتی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مہارانی نے اسے کیوں بلایا تھا۔ وہ بولی، میرے لیے کیا حکم ہے مہارانی؟ تمہیں اب ایک ناٹک کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ کیسا ناٹک مہارانی جی؟ رونے پیٹنے اور راج محل کا طبل بجانے کا، نجو بائی نے کہا تو بسنتی سن کر اندر سے پریشان ہو گئی۔ سمجھ تو رہی تھی مگر پھر بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا، وہ تو ٹھیک ہے مگر کس کے خلاف؟ تم یوں ایک دم بھولی بھالی کیوں بن جاتی ہو بسنتی؟ نجو بائی نے سے گھورا۔ میں شاید پریشان ہوں مہارانی جی، اس لیے آپ کی بات نہ سمجھ پائی۔ اب سمجھ گئی جج جی، مجھے کیا چھوٹے راجکمار کے خلاف؟ ہاں
कब और किस दिन यह नाटक करना होगा? बसंती ने पूछा। बहुत जल्द, हम तुम्हें बताएंगे, अब जाओ, महारानी ने रूनत से कहा और बसंती को जाने का इशारा कर दिया। बसंती घबराई हुई नज्जो बाई के गोशा खास से निकली और इसने सीधा ऐश कुमार के कमरे का रुख किया। वहां जाकर इसने ऐश कुमार को सारी बात बता डाली। ऐश कुमार परेशान हो गया, समझ गया कि इसकी माँ इसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। जान तो इसकी नहीं ले सकती मगर इसे बेबस करने के मंसूबे जरूर बना रही है। बसंती, बताओ मुझे, क्या ये नाटक करोगी तुम माता जी के कहने पर मेरे खिलाफ? हरगिज नहीं राजकुमार जी, बसंती एकदम तड़प कर बोली। ऐश कुमार को इत्मीनान हो गया कि इसका खेला हुआ दाव ज़ाया नहीं गया। भला मैं आपके खिलाफ ऐसा कर सकती हूँ? कभी नहीं। नहीं, तुमने ये नाटक करना होगा, अचानक ऐश कुमार ने कहा तो बसंती इसकी बात पर चौंक गई। हकलाकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार जी? मैं आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नहीं, माता जी के खिलाफ नाटक करना होगा अब तुम्हें। ऐश कुमार ने जैसे इसकी उलझन रफा करना चाही, बसंती भी इसकी बात का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। वो आगे बोला, तुमने यही नाटक माता जी के खिलाफ करना होगा। मैं इनकी चाल इन्हीं पर उलटना चाह रहा हूँ। वो कैसे राजकुमार जी? बसंती ने आंखें पटपटाई। मुझे राजकुमार जी मत कहो, मैं तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा गुलाम हूँ बसंती। मुझे तुम सिर्फ ऐश कहो। तुम अब इस राजमहल की रानी बनने वाली हो। ऐश कुमार ने इसे मक्कारी से आसमान पर चढ़ा दिया। बसंती खुद को अभी से रानी के तस्वुर में देखने लगी। मुझे बताएं ऐश जी, मुझे क्या करना होगा? वो जैसे ऐश कुमार के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। यही कि तुम लालच में आकर माता जी के कहने में आ गई और हमें जानबूझकर वर्गराने या फिर नशे में हमसे खिलवाड़ कर दिया, और क्या? ऐश ने कहा तो बसंती का चेहरा सुर्ख हो गया। वो खौफजदा सी निगाहों से ऐश को तकते हुए इसी के लहजे में बोली, लेकिन इसमें तो मैं खुद भी पकड़ी जाऊंगी। कौन पकड़ेगा तुम्हें पगली? ऐश इसके करीब आते हुए प्यार से बोला, मैं जो हूँ तुम्हारा सच्चा प्रेमदास, भला तुम्हें किसी गड्ढे में जानबूझकर गिरने दूंगा क्या? तो ऐश ने बड़ी मोहब्बत पाश अंदाज में इसे अपने सीने से लगा लिया और समझाते हुए मजीद बोला, तुम अपने और माता जी के जुर्म का एतराफ़ कर लोगी तो इससे तुम्हें माफ़ी दिलवाऊंगा, क्योंकि माता जी के बाद राजमहल और नागरा का करता धरता मैं ही तो कहलाऊंगा। एक मामूली लड़की जिसके पुरखों तक ने माँ सिवा गुलामी के कुछ न किया हो, वो एक राजकुमार की कुर्बत और मोहब्बत पाकर पिघल गई। इसकी तसल्ली हो गई थी। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी। ये हुई ना बात? ऐश कुमार खुश होकर बोला। अगरचे इसे डर भी था कहीं बसंती इसकी चालाकी समझ न जाए, मगर बसंती जितनी भी चालाक सही आखिरकार एक औरत ही थी और मोहब्बत के एक रवायती हथियार से मारी गई थी। इसने वही कर दिया। नज्जो बाई के पैरों तले से जमीन निकल गई। ऐश कुमार ने वही चाल इसी पर उलट दी थी। दुश्मनी तुम्हें मुझसे थी तो मुझ तक ही महदूद रखते ऐश। तुमने राजमहल और ख़ानदान की इज्जत को खुद ही बट्टा लगा डाला। नज्जो बाई ने जख्मी नागन की तरह बेटे से पुकारते हुए कहा। ऐश के चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट थी। वो बोला, इज्जत का इतना ही ख्याल था माता जी तो आप इस दुश्मनी की शुरुआत ही न करती। शुक्र करें कभी आत्मा शुक्ला के कत्ल का मामला मैंने दबा रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ इसे आप ही ने जहरीली शराब के जरिए मरवाया है। तुम भी मत भूलो कि आत्मा शुक्ला को तुम ही ने मुझे हलाक करने के लिए मेरे साथ रवाना किया था। वो आपकी मर्जी से गया था, ऐश ने कहा। और हाँ, आपकी ख़ानदान की इज्जत ख़राब करने वाली बात का जवाब अभी अधूरा है। हकीकत अब यही कि लोग इस ख़ानदान का इंसाफ भी तो देखेंगे। इसके लहजे में धमकी थी। नज्जो बाई एक दिल रोती, मगर इस बात ने इसे खौफजदा कर दिया। वो बेटे के सामने इसका इजहार नहीं कर सकती थी। गुस्से से पाँव पटकती हुई चली गई। बसंती को शाही सिपाहियों ने पकड़ लिया था, मगर ऐश कुमार के हुक्म से छोड़ दिया गया और इससे कहा गया कि वो शाही अदालत के सामने बयान देगी। अभी इस मुकदमे की कार्रवाई तैयारी के मराहल में थी कि राजमहल के पुराने खैर खा और मुशीर सतराम दास ने मुदाखलत कर दी। इस इन मुहल्लाती साजिशों का पुराना मुशाहिद था। इसने दोनों माँ बेटे को समझाया कि आपस में इस तरह लड़ने से राजमहल की आन बान पर आँच आएगी। नज्जो बाई तो इसके मशवरे पर रजामंद दिखाई देती थी, मगर ऐश अब नज्जो बाई का सफाया चाहता था। बड़ी मुश्किलों से तो इसे ये मौका हाथ आया था। वो जानता था कि अगर इसने मामला दबा दिया तो नज्जो बाई इसे नहीं छोड़ेगी। इसने साफ इनकार कर दिया। अदालत लगाई गई और बसंती महारानी नज्जो बाई के खिलाफ अपने पहले वाले बयान पर डटी रही। नज्जो बाई एक बार फिर दाखिले जिंदा कर दी गई। यहाँ एक और दिलचस्प सूरत हाल का नज़ारा देखा गया। बसंती को भी राजकुमार के खिलाफ साजिश में महारानी नज्जो बाई का साथ देने के जुर्म में राजमहल के बंदी खाने में कैद कर दिया गया। बसंती को तसल्ली थी कि ऐश कुमार इख्तियार संभालते इसे कैद खाने से बाहर निकाल लेगा और अपनी रानी बनाने के बाद इस राजमहल के संगासन पर सरीरे आरा कर देगा। कई रोज कैद खाने में बीत चले। नज्जो बाई पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। वो बंदी खाने की दीवारों और बसंती की तरफ देख देख कर हंसते और कहके लगाने लगती। इसके कहकहे बसंती को हुलाए देते। वो खुद भी परेशान रहने लगी थी कि वादे के मुताबिक आखिर अभी तक ऐश कुमार ने इसे इस मनहूस बंदी खाने से निकाला क्यों नहीं था। इसे अभी तक उम्मीद थी कि राजकुमार इससे मोहब्बत करता है, वो इसे एक दिन जरूर यहाँ से निकालेगा और अपनी रानी बना लेगा। लेकिन इसे नज्जो बाई की हालत ज़ार से खौफ आने लगा था। दिन महीनों और महीने सालों में बीतते चले गए, मगर वो नज्जो बाई के साथ जिंदा में ही रही। फिर एक दिन यूं हुआ कि नज्जो बाई को तो एक नीमुर्दा सी चुप लग गई और बंदी खाने में बसंती के कहके गूंजना शुरू हो गए। राजमहल के पुराने खैर खा सतराम दास को सख्त सदमा पहुंचा था, मगर वो माँ बेटे की चपकलश से अच्छी तरह वाकिफ था। इस गंभीर किस्म की सूरत हाल ने सोचना कोई नहीं बल्कि जोन मेरी को भी परेशान कर दिया था।
جون کو سوچنا ہاتھ سے جاتی نظر آنے لگی تھی۔ سوچنا کی پریشانی کا سبب یہ تھا کہ وہ اب واپس ہندوستان نہیں جانا چاہتی تھی، جبکہ اشوک کی زبانی سے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں بھی ہندوستان سے انگلستان آنے والی ہے، تو بیختر اس کا دل اپنی ماں کے لیے تڑپ اٹھا، مگر پھر وہ دل محسوس کر یہ سوچ کر رہ گئی کہ اب بھلا وہ کس منہ سے ماں کا سامنا کر سکتی ہے۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ ماں سے ملے، ایک عرصہ ہو گیا اسے دیکھے ہوئے، اس کی ممتا کی چھاؤں کو محسوس کیے ہوئے۔ آپ پریشان نہ ہوں بھی سوچنا، جون نے اسے زیادہ متوحش اور پریشان دیکھا تو اس سے ازراہت شفی کہا۔ حالانکہ اندر سے وہ خود بھی فکر مند تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ سوچنا اپنی مرضی کی مالک تھی، گویا کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی طرف سے حوصلہ اور تسلی دینا ضروری تھا تاکہ وہ خود کو اکیلا اور کمزور نہ سمجھے۔ آگے بولا، میں آپ کے ساتھ ہوں، لندن کے قانون کے مطابق آپ عاقل اور بالغ ہیں، میں تو آپ کے ضروری کاغذات بھی بنوا چکا ہوں، آپ یہاں برطانوی شہری کی حیثیت سے آزادانہ رہ سکتی ہیں۔ سوچنا کو جون کی باتوں سے واقعی کچھ حوصلہ ہوا تھا، پھر بھی وہ ذوالدہ لہجے میں بولی، باقی تو سب ٹھیک ہے، مگر اشوک سے مجھے ڈر لگتا ہے، وہ رابرٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کرتے، اور پھر ماتا جی بھی تو آ رہی ہیں۔ رابرٹ کے متعلق تازہ ترین خبر سے آپ شاید واقف نہیں ہیں، جو نے گویا انکشاف کرنے کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سوچنا نے الجھی ہوئی سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں مس سوچنا، رابرٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اب اس پر ایک قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ اوہ، اس کی جانب سے مجھے اب تک کوئی تشویش رہی بھی نہیں مسٹر جون، سوچنا نے قدرے بیزاری سے کہا، مجھے اشوک سے ڈر ہے۔ وہ بھی بھلا آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جون بولا، جیسا کہ میں نے کہا، اب آپ لندن کے قانون کے مطابق اپنی مرضی کی مالک و مختار ہیں، آپ واپس جانا چاہتی ہیں تو کوئی بھی آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ اب بس بے فکر ہو کر اپنے کام پر توجہ دے اور اس اشوک کو میرے لیے چھوڑ دے۔ رہی بات آپ کی ماں کی تو وہ جب آئیں گی تو دیکھا جائے گا، آپ کو ان سے ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سوچنا کو اس کی باتوں سے کافی ڈھارس ہوئی تھی، جو اس نے جون کی نصیحت کے مطابق اپنے کام پر توجہ دینا شروع کر دی۔ ان چکروں میں وہ جون سے تھیوڈور برکناس والی اس قبر اور ہیٹ والے پراسرار آدمی کے بارے میں بتانا یا پوچھنا بھول گئی، تاہم اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ جون سے اس کے بارے میں پوچھ کر اپنے اندر کی کھٹک ضرور ختم کرے گی۔ اس رات اسے اشوک کی پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیتھرین کا وہی پراسرار انداز اسے جھلائے دے رہا تھا، وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی اور اس کی کم گوئی سوچنا کو کھلتی تھی۔ اس رات وہ بے خوابی کی وجہ سے رات گئے تک اپنے بستر پر کروٹیں وہی بدل رہی تھی کہ اچانک ایک کھٹکے پر چونک گئی۔ یہ بادل کے گرجنے کی آواز تو اس وقت تیز شوریدہ سرد ہواؤں کے ساتھ بجلی بھی زور سے کڑکی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں زوردار تراخے سے کھل گئی اور پردے بے ہنگم سے انداز میں اڑنے اور جھولنے لگے۔ کمرے میں میز اور کارنس پر رکھی چیزیں گرنے لگی۔ کمرے کی تھوڑی دیر پہلے والی پرسکون فضا جیسے ایک دم طوفان باد و بارہ نے تہس نہس کر کے رکھ دی۔ سوچنا گھبرا کے ایک دم بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ یہی وقت تھا جب اچانک بجلی چلی گئی اور کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، لیکن اس دوران بادل اور بجلی کی گرج چمک جاری رہی۔ وقفے سے چمکنے والی آسمانی بجلی سے اندھیرے میں ڈوبا ہوا کمرہ لمحہ بھر کو روشن ہو جاتا اور اسی لمحاتی روشنی میں تاریک کمرہ کسی بلب کی طرح جلتا بجھتا محسوس ہوتا۔ اچانک ایسے ہی اسرار بھرے ماحول میں ایک بار جب بجلی چمک سے کمرہ لمحہ بھر کو روشن ہوا تو سوچنا کو اپنے بیڈ کے پاس ہی ایک سایہ کھڑا دکھائی دیا۔ وہی رین کوٹ اور ہیٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سوچنا کے مارے دہشت کی چیخ نکل گئی اور وہ ہسٹری انداز میں چیخنے چلاتے اور کیتھرین کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا۔ بجلی پھر چمکی۔ اس بار سوچنا کی خوفزدہ نگاہوں نے اس پراسرار ہیٹ والے ایک سائے کو اپنے بالکل قریب پایا۔ اس کا خون خشک ہونے لگا اور دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا، یہاں تک کہ اگلے ہی لمحے سوچنا کو اپنی گردن پر کسی کے ہاتھ کا یک بستہ اور ٹھنڈا لمس محسوس ہوا۔ سوچنا نے مارے دہشت کے ایک آخری چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ بیدار ہوئی تو سب کچھ سارا شور و شغب تھم چکا تھا۔ وہ اسی طرح اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی پڑی تھی اور تب دن کی خوشگوار روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کیتھرین اور جون اس پر جھکے ہوئے تھے۔ سوچنا نے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی، پھر اس نے کیتھرین کو دیکھتے غصے سے مخاطب ہو کر کہا، تم رات میں کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں آوازیں دیتی رہی، تمہیں معلوم ہے کہ رات میں کوئی میرے کمرے میں گھسا چلا آیا تھا، اس نے مجھے چھوا بھی تھا۔ اف، کس قدر برف کی طرح سرد ہاتھ تھا اس کا۔ اس کی بات سن کر جون نے کیتھرین کو سخت نظروں سے گھورا۔ کیتھرین کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات ابھرے، لیکن دوسرے لمحے پورے اعتماد سے جواب میں بولی، مادام، میں بھلا اتنی رات گئے کہاں جا سکتی ہوں؟ ادھر ہی تو تھی، میں نے آپ نے ضرور کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہوگا۔ شٹ اپ، سوچنا غصے سے بولی۔ اس کے بعد اس نے جون کو وہ ساری بات بتا ڈالی اور ساتھ ہی اس سے قبر، رین کوٹ اور ہیٹ والے اس پراسرار آدمی کے متعلق بھی پوچھ لیا۔ جون کے چہرے پر ایک لمحے کو پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیتھرین سوچنا کے اس سوال کے بعد جون کی طرف ایسی نگاہوں سے تکی جا رہی تھی جیسے سوچنا کی طرح وہ بھی اس کے بولنے کی منتظر ہو۔ تم کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ جون نے اسے جھڑک دیا، وہ کچھ جھلایا ہوا تھا۔ کیتھرین خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ مجھے بتائیں پلیز مسٹر جون، یہ کیا معاملہ ہے؟ سوچنا نے پھر سے کھدیڑا۔ یہ بکواس کرتی ہے، میں نے نہ کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ ہی یہ میرا وہم ہے۔ میں جانتا ہوں تم غلط نہیں کہہ رہی ہو، بالآخر جون نے کہا۔ سوچنا کو پہلی بار سکون ملا، اس کی بات سچ تسلیم کر لی گئی تھی۔
تو پھر آپ ہی بتا مسٹر جون یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہوئے ساتھ ہی اس نے کیتھرائن کے بھی عجیب اور پرسرا رویے کی شکایت کر ڈالی۔ جون نے ایک کرسی گھسیٹی اور سونیا کے بیڈ کے قریب رکھ کر اس پر پراجمان ہو گیا۔ اس نے جیب سے سگار نکالا، اس کا کونا توڑا اور پھر ہونٹوں میں داب کر اسے دیا سلائی دکھائی۔ ایک گہرا کش لینے کے بعد وہ بتانے لگا، تھیوڈر میرا ستیلا بھائی تھا، ہم برکاناس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھیوڈر سے میری کبھی نہیں بنی، حالانکہ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک بدگماش و شرابی آدمی تھا، لڑائی دنگا فساد اس کا شیوا تھا۔ ایسے ایک جھگڑے میں اس نے میری بیوی مارتھا پر مجرمانہ حملہ کیا اور پھر اسے قتل کر ڈالا۔ اسے موت کی سزا ہو گئی۔ میں اس کی کجدائیوں کے باوجود اس سے پیار کرتا تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ کی اس دنیا میں ایک ہی وہی نشانی تھی۔ وہ اس جگہ کو فروخت کرنے اور اس پر قابض ہونے کے لیے مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ آخر اپنے بھیانک انجام کو پہنچا۔ وہ ہمیشہ رین کوٹ اور ہیٹ پہنے رہتا تھا۔ میں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کی لاش کو اسی جگہ بیک یارڈ میں دفن کر دیا۔ تو آپ کا خیال ہے میں تھیوڈر کی روح سے مل چکی ہوں؟ سونیا نے اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا تم مجھے بچوں کی طرح بہلا رہے ہو مسٹر جون؟ میری اس کے لہجے میں سختی تھی۔ مادام ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، جون نے تھمل سے جواب دیا اور سگار کا ایک کش دیا۔ سونیا ایک بار پھر گوش بر آواز ہو گئی۔ تھیوڈر کے مرنے کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے اس کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے کئی بار مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود کو اس نے تھیوڈر کی بدرو ظاہر کیا تھا۔ مجھے ڈرا دھمکا کر یہ جگہ اور فارم ہاؤس خالی کرانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی خبر پولیس کو کر دی۔ تفتیش کے لیے چند پولیس والے یہاں آتے رہے۔ اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آیا اور نہ ہی مجھے اس نے تنگ کیا۔ بھوت اور بدروہوں کو میں کبھی نہیں مانتا، مگر اس کے درمیان کوئی دوسرا چکر ہے ضرور۔ میں نے اپنے تئیں بھی اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ جب پولیس کے ڈر سے اس نے مجھ سے تنگ کرنا چھوڑ دیا تو میں بھی اپنے معلومات روز و شب میں مشغول ہو گیا۔ اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس کا حل بھی مجھے ہی سوچنا پڑے گا۔ کہتے ہوئے جون کچھ سوچنے لگا اور سوچنا بھی تھوڑا متوحش دکھائی دینے لگی۔ بولی، میرا خیال ہے ایسی صورتحال میں مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، جون نے کہا، لیکن باوجود اس کے کہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس پرسرا چکر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سونیا نے کہا، اب میں ایسا ہی کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے اس ذاتی معاملے سے جانکاری حاصل کرنے کے بعد یہ چکر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں ایک دن اس معاملے سے پردہ اٹھا دوں گا۔ جون اسے بتا رہا تھا اور اسی دوران سونیا کی نگاہ اس دروازے پر پڑی جہاں سے بھی تھوڑی دیر پہلے کیتھرائن باہر گئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کی نیچے جھری سے کسی سائے کی جھلک حرکت کرتی محسوس ہوئی، کیوں جیسے باہر دروازے سے لگا کوئی ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے جون کی طرف دیکھ کر دروازے کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس نے بھی وہاں دیکھا اور بری طرح ٹھٹک گیا۔ تبھی اس نے سونیا کو انگلی سے منہ پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود دبے پاؤں دروازے کی جانب بڑھا اور اس نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے سونیا بیڈ پر بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ جون نے کسی پر چیل کی طرح جھپٹا مارا اور اسے دبوچ کر اندر کھینچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی کانچ کی شے گر کر ٹوٹنے کی آواز ابھری۔ وہ کیتھرائن تھی۔ سونیا کو اسی پر شبہ تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بیڈ سے ایک دم اتر آئی۔ تم ہماری باتیں سن رہی تھی؟ کیوں؟ جو نے اکسرے لہجے میں سے گھورا۔ میں تو اندر آ رہی تھی، آپ نے ایک دم دروازہ کھول کر مجھے دبوچ لیا، کیتھرائن نے ڈرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، جو نے اسے جھڑکا۔ تم دروازے کے پیچھے کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، کیوں؟ آپ کو غلط فہمی ہے مسٹر جون۔ کیتھرائن اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، تمہیں پولیس کے حوالے کرنا ہوگا، وہ تم سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ جون نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی مسٹر جون۔ اچانک ایک غراتی ہوئی مردانہ آواز ابھری۔ جون چونکا۔ سونیا کی نگاہیں بھی دروازے پر پڑی اور تب ہی اس کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخیں نکل گئی۔ وہاں وہی رین کوٹ اور ہیڈ پہنے ایک شخص کھڑا تھا جس پر ٹیوڈر کے بھوت ہونے کا شبہ تھا، مگر اس وقت اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا خوفناک پستول دبا ہوا تھا جس کا رخ جون کی طرف تھا۔ کیتھرائن کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، اس آدمی نے جون نے دھمکایا۔ او تو یہ تم تھے مارٹن؟ جون اس کی تہدید سے خائف ہوئے بغیر بولا۔ وہ شاید اسے آواز اور لہجے سے پہچان گیا تھا کیونکہ ہیڈ نصف حد تک پستول بدست کے چہرے پر جھکا ہوا تھا جسے اس نے اوپر اٹھا لیا۔ سونیا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا جب تم یہاں کام کرتے تھے۔ اچھا ہی ہوا کہ تم مجھے پہچان گئے۔ چلو شاباش، اب کیتھرائن کو چھوڑ دو۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ تم نے ہمارے ڈرامے کا ڈراپ سین ہی کر دیا ہے تو اب خود کو چھپانا بیکار ہے۔ اس نے نہیں، اس کتیا سونیا نے ہمارا پول کھول دیا ہے۔ کیتھرائن نے جو اب مارٹن کی موجودگی میں دلیر ہو گئی تھی سونیا کی طرف دیکھ کر نفرت سے بولی۔ اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ڈارلنگ، مارٹن نامی اس آدمی نے کیتھرائن سے کہا، ورنہ ہمارا منصوبہ بے داغ تھا۔ میں نے تھیوڈر کی بدرو بن کر اسے کئی بار ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ یہ معاملہ پولیس کی نظر ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا تو ایسے ہی صحیح۔ کیا تو اس نے ٹریگر دبا دیا؟ کمرے میں گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور جون کے سینے کے عین دل کے مقام پر ایک سرخ روشن دان بن گیا۔ وہ چیخ مار کے گر پڑا۔ کیتھرائن اس کی ریپ سے آزاد ہو کر مارٹن کی جانب لپکی۔ سونیا نے حواس بحال رکھے اور بھاگ کر کھلی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔
پیچھے سے مارٹن نے اس پر بھی گولی چلا دی، مگر تب تک سوجنا دوسری طرف جاگی دی تھی۔ پھر اسے اٹھ کر سنبھلنے اور دوڑ لگانے میں چندہ دیر نہیں لگائی۔ جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ درختوں کے جھنڈ میں گم ہو کر وہ سڑک کی طرف نکل آئی۔ اسے یقین تھا کہ مارٹن اس کا تعاقب کرے گا، لیکن ابھی تک اسے کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ کسی طرح گرتی پڑتی شہر جا پہنچی اور پولیس کو اس واردات کی خبر کر دی۔ پولیس اسے جانتی تھی، اسے فوراً قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کیفے ڈی گولڈ کے منتظمین کو اس خونچکا واقعے سے مطلع کر دیا گیا تھا۔ کلب کا منتظم ہارڈی، ایلیزا اور ایسٹرن بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ سوجنا کو ان کی آمد پر ڈھارس ہوئی تھی۔ شام تک پولیس ڈپارٹمنٹ کی کارروائی جاری رہی، اس کے بعد انہیں جانے دیا گیا۔ سوجنا ہارڈی اور ایلیزا وغیرہ کے ساتھ کلب میں ہی آ گئی۔ وہاں ایک بڑے کمرے میں نشستگاہ تھی۔ یہ لوگ وہاں جا بیٹھے اور مشروب کے سہارے اپنی پریشانی رفع کرنے لگے۔ سوجنا کو پتہ چلا کہ بد نصیب جون کا دنیا میں کوئی نہ تھا، البتہ اسے اپنی جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں ایک عائلی وکیل کی خدمات پہلے ہی حاصل کر رکھی تھی، بلکہ وہ ان کا پرانا اور خاندانی قانونی مشیر تھا۔ اس کا نام مسٹر ڈکسن تھا۔ اس نے قانونی معاملات طے کرنے کے لیے 3 ماہ کا وقت لیا تھا۔ اس عرصے میں اگر مسٹر جون کا کوئی دور پر کا رشتہ دار تھا تو وہ یہ سب سنبھالنے کا مجاز ہو سکتا تھا، بصورت دیگر یہ حکومت کے دائرہ اختیار میں چلا جاتا۔ تب تک سوجنا کو کلب میں حسب معمول کام کرنے کی اجازت تھی، مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہاں بھی کوئی مستقبل نہیں رہا، کیونکہ مسٹر جون کے املاک وغیرہ حکومت کے تصور میں جانے کے بعد صورتحال اور ہو جاتی۔ سوجنا کو بس اس قدر فکر تھی کہ اب کیفے ڈی گولڈ میں اس کا تھوڑا بہت وقت رہ گیا ہے۔ تسلی اس بات کی تھی کہ وہ گلوکاری میں کافی نام پیدا کر چکی ہے اور اب اس نے اسی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے کسی بھی دوسرے کلب میں نوکری مل سکتی تھی، لیکن ابھی وہ ہارڈی اور ایلیزا کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہی اس کی بہتر طور پر رہنمائی کر سکتے تھے۔ ادھر جب رینڈی جو اور فرپو کو اس کا پتہ چلا تو وہ ایک بار پھر بھوکے گدھ کی طرح سوجنا کو اپنے کلب میں لانے کے لیے سرگرم ہو گئے اور وہ اس سے ملے بھی، مگر سوجنا کو ان کے گھٹیا درجے کا کلب بالکل پسند نہیں تھا۔ ہارڈی اور ایلیزا نے سوجنا سے کہہ رکھا تھا کہ اس سلسلے میں جلد بازی سے کام نہ لے، وہ کسی اور اچھے کلب میں اس کی جگہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیا خبر اپنے ہی کلب میں ٹھیکے پر کوئی بات بن جائے۔ معزز سامعین حضرات، رنگ آسماں کی کہانی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تمام واقعات اور کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اگلی قسط اس کہانی کی آخری قسط ہوگی۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔